ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ہے، صفحہ نمبر 9، اور اس کی آخری سطر ہے اور آیت نمبر 30 ختم ہو کر 31 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایتوں، کچھ نصیحتوں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور عادات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا، والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی، رشتہ داروں اور محتاجوں، مسافروں، ان کے بارے میں حکم فرمایا، اور پھر معیشت کے لیے بہترین اصول بیان فرمایا۔ نہ ہی بہت زیادہ بخل اور کنجوسی ہونی چاہیے، اور نہ ہی غیر ضروری اسراف جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، بلکہ میانہ روی ہونی چاہیے۔ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ، ڈر سے، املاق، مفلسی، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، فقر و فاقہ کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن، ہم، نرزقہم، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ ان، بے شک، قتلہم، ان کو قتل کرنا، ان قتلہم، بے شک ان کو قتل کرنا، کانا، ہے، خطأ، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ انسان کئی دفعہ جلد باز ہے نا، ہم نے پڑھا ہے جلد باز ہے اور کم ہمت ہے انسان، تو کئی دفعہ حالات سے وہ ڈر جاتا ہے، حالات کے ڈر سے وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ مثلا میں اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا، اس ڈر سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اہل عرب جاہلیت کے زمانے میں اس بری رسم کے اندر بھی مبتلا تھے کہ اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، اس وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ جدید دور میں یہی چیز جدید انداز میں چل رہی ہے، جدید دور میں یہی چیز جدید انداز میں چل رہی ہے۔ جیسے کفر نے ایک سلوگن دیا ہے، ایک نعرہ دیا ہے، بچے دو ہی اچھے، کیوں؟ زیادہ ہوں گے تو کھلاؤ گے کہاں سے ان کو؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے، کھلانا تم نے یا ہم نے؟ جواب یہ، کھلانا تم نے یا ہم نے؟ تم صرف اتنا کرو، زمین پہ انصاف کا نظام قائم کر لو، بس۔ انصاف کا نظام کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، بس تم اتنا کام کرو۔ وہ رزق اتنا وافر ہوگا، اتنا وافر ہوگا کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کریں۔ رزق اتنا وافر ہوگا کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کریں۔
میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم پڑھ کے آئے ہیں، خیر مثال تو بہت بڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مصر کی حکومت دی، دنیا میں قحط پڑا، لیکن اللہ کے نبی عدل انصاف کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ نظام معیشت چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اکیلا مصر دنیا کے نامعلوم کتنے ملکوں کو رزق فراہم کر رہا تھا، اناج گندم فراہم کر رہا تھا کہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ جی یہ انصاف ہے، انصاف قائم کرو۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر غربت نہیں ہے، نا انصافی ہے، غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور پھر کچھ سودی نظام نے ایک ایسا غلیظ ماحول بنا دیا ہے کہ اس میں کچھ افراد نے جتنا بھی رزق ہے، جتنے بھی اس کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں کر لیے۔ بس وسائل اپنے ہاتھ میں کئی سال پہلے، بلکہ شاید 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی۔ علامہ اقبال، اس نے کہا تھا کہ یہ جتنے بینک ہیں نا، ان کو توڑ دو۔ دنیا کی معیشت کے اوپر یہ بہت بڑا دھبا ہے، یہ بہت بڑا دھبا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے؟ اسلام کا نظام معیشت، اس کی دو بڑی بنیادیں یہ ہیں، دو بڑی بنیادیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، تو پھر جو زائد ہے نا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو زائد ہے اس کو اللہ کے بندوں کے اوپر، میں کہتا ہوں اس کو آپ ثواب کا نام بے شک نہ دیں۔ جو آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے نا، اب جو زائد ہے نا، اس کو خرچ کرو بندوں کے اوپر۔ اسلامی نظام معیشت کی ایک بنیاد یہ ہے، میں کہتا ہوں صرف ایک یہ بنیاد، وہ جو ہم نے پڑھا نا، قُلِ الْعَفْوَ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہیں جو زائد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ضرورت پوری، آپ کا کھانا پینا، آپ کے بچے سب، اب اس کے بعد جو زائد ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو۔ صرف ایک اصول، اس ایک آیت، ایک جملہ، ایک اصول کو صرف ہم پاکستان میں اپلائی کر لیں، کوئی بندہ بھوکا رہ جائے تو پھر کہیے۔ اللہ کی طرف سے رزق کم نہیں آتا، رزق کی کمی نہیں ہے، ہاں انسان نے جو تقسیم ہے وہ غیر مساویانہ کرنی شروع کر دی ہے، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ دنیا کی معیشت پہ ہم قابض ہو جائیں، دنیا کی بڑی قوموں نے دنیا کی چھوٹی قوموں کے اوپر حملے کر کے لاکھوں لوگ مارے ہیں، صرف اس لیے کہ وسائل ہم لوٹ لیں۔ انگریز کیا کرنے آیا تھا مجھے بتائیے؟ ہندوستان میں انگریز کرنے کیا آیا تھا؟ بھائی تو انگلینڈ میں بیٹھا رہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ کس لیے آیا تھا یہاں؟ ہندوستان کے وسائل سمیٹنے اور ان پر قابض ہونے، ورنہ اسے پتا تو ہم زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہندوستان میں وہ اتنے دور سے آیا ہے، زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، اس نے جانا ہے بالآخر، اور وہ ٹارگٹ کر کے آیا تھا کہ اتنا عرصہ اگر ہم رہیں گے تو اتنے عرصے میں ہم ان کے سارے وسائل چھین لیں گے اور ان کو غریب کر دیں گے اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، دنیا یہی کر رہی ہے بس۔ تو صرف انسان منصفانہ طور پر وہ انصاف دنیا میں قائم کر دے بس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انصاف ایسے ہی نہیں لازم فرمایا، انصاف کا حکم اس لیے دیا ایک پہلو، صرف ایک، بھئی جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے نا، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دو۔ سب لوگ یہ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ چیز میری ضرورت سے زائد ہے، اسے بجائے اس کے کہ اس کے لیے ہم بینک بنائیں اور ان بینکوں میں ہم اکاؤنٹ کھلوائیں اور اپنے سورسز وہاں پر ہم سٹور کرنا شروع کر دیں، یہی تو چیز انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، یہی چیز انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ میرے گھر میں ہے، جا اس کو دے دے، اس کے گھر دیا، جا اس کے گھر دیا۔ میں جانتا ہوں کئی ایسے گھروں کو کہ جہاں ایک گھر میں سالن پکتا تھا اور وہ 5-6 گھروں میں جاتا تھا، وہ 5-6 گھروں کے اندر سالن جاتا تھا۔ یہ چیز تھی، خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی دو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ صرف ایک اسلام کا اصول، آسان سا،
تو اصل چیز اللہ کی طرف سے رزق کی کمی نہیں ہے، بلکہ انسان کا ظلم اور انسان کی ناانصافی وہ لوگوں کو اور قوموں کو بھوکا مارتی ہے۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وإياكم، اور تمہیں بھی۔ انصاف پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اتنا زور دیا تھا؟ وہ سخت ترین جملہ بولتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ انصاف پہ حضور نے بہت سخت ترین الفاظ استعمال فرمایا، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ لخت جگر کا ہاتھ خود اپنے ہاتھ سے کاٹتا۔ یہ سخت ترین جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیوں؟ انصاف قائم ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، انسان صرف انصاف کا معاملہ کرے، نا انصافی نہ کرے، بس رزق اتنا ہے کہ ختم نہیں ہوگا، رزق اتنا ہے۔ یہ ہم احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، اللہ کرے ہمیں شاید دیکھنا بھی نصیب ہو جائے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو حکمن عادلا، وہ عادل حکمران بن کر آئیں گے۔ حکمن عادلا، عادل حکمران۔ جب عادل حکمران بن کے آئیں گے تو حال یہ ہوگا کہ رزق کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ سامنے سونے کی بوری پڑی ہوئی ہے نا تو کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ مجھے ضرورت ہی نہیں یار، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس قدر فراوانی ہو جائے گی۔ حکمن عادلہ، عادل حکمران بن کر آئیں گے۔ اب اسلامی سلطنت کو دیکھیں، اتنی بڑی سلطنت، تو خلیفہ کہتا تھا اگر ایک بندہ بھوکا مر گیا نا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور جب اس نے وہ منصفانہ ایک نظام قائم کر دیا، منصفانہ نظام، تو پھر کوئی بھوکا نہیں مر رہا، کوئی بھوکا نہیں مر رہا۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وإياكم، اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ ان قتلهم، بے شک ان کا قتل کرنا، کان خطئا کبیرا، وہ بہت بڑا گناہ ہے، ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا، اور نہ قریب جاؤ، الزنا، زنا کے، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، انه کان فاحشا، وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے وہ۔ ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، النفس، کسی بھی جان کو، الذی، جس کو، حرم اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی انسانی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ۔ اب اس پہلے جملے پہ غور کر لیں کہ انسانیت کی جان کا، انسانیت کے خون، انسانیت کی جان کا محافظ دین اسلام ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی جان کو محترم بنایا ہے اور اس کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے بھائی؟ کسی نے قتل کیا ہے، قاتل ہے، تو اس کو قصاصاً قتل کرو۔ چور ڈاکو ہے تو اس کو پھر سزاً قتل کرو، جزاء بما کسبا، ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹ دو چور کا، ڈاکو ہے اس کو لٹکا دو، باغی ہیں، فسادی ہیں، ان کو قتل کرو تاکہ معاشرے کے لوگوں کی جان محفوظ ہو، اور کسی کی عزت لوٹنے والا ہے اس کو قتل کرو۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ ان لوگوں کی جان، ان کا خون بہانا جائز ہے، باقی ہر انسان کی جان محترم ہے۔ ومن قتل، اور جس کو قتل کیا گیا، مظلومن، بے گناہ، اور بے گناہ جس کو قتل کیا گیا، فقد، تو بے شک، جعلنا، ہم نے بنا دی ہے، لولیہ، اس کے ورثاء کے لیے، ہم نے اس کے ورثاء کے لیے بنا دیا ہے، سلطاناً، بدلہ، ہم نے اس کے ورثاء کے لیے بدلہ بنا دیا ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ قصاصاً آپ قتل کر سکتے ہیں اس کو، ظاہر ہے وہ عدالتی نظام ہوگا، ایک قانونی نظام ہوگا، لیکن اس کو قتل کیا جائے گا۔ فلا یسرف، تو اب یہ بھی زیادتی نہ کرے،
فی القتل، قتل کے اندر. اب ان کو چاہیے کہ قتل میں زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں وہ جو اس دن بات ہوئی تھی اسراف اور تبذیر والی. اسراف کیا ہے؟ ایک کام جائز ہے لیکن اس میں غیر ضروری طور پر آگے بڑھ جانا. اب جس کو حکم دیا گیا ہے نا قتل کرو، قاتل ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن فلا یسرف فی القتل، اس قتل میں اسراف نہ کرو. اور وہ کیا ہے کہ تم نے قتل کیا پہلے اس کو، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، پھر اس کی مسلح کیا، اس کا یعنی ناک کاٹے، زبان کاٹی، ہونٹ کاٹے، یا اس کو آگ لگا دی اس کی لاش کو، یا اس کی لاش کی بے حرمتی کی. فلا یسرف فی القتل، تو قتل میں زیادتی نہ کرو، قتل میں اسراف نہ کرو. تو جس کو ظلماً قتل کیا گیا اس کے ورثاء کے لیے ہم نے حق مقرر کر دیا ہے فلا یسرف فی القتل، تو ان کو چاہیے کہ وہ قتل میں زیادتی نہ کریں، اسراف نہ کریں. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کر دی گئی ہے، جس کو قتل کیا گیا اس کی مدد کر دی گئی ہے. ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا مگر باللتی، اس طریقے پر، ہی احسن، جو بہترین اور عمدہ ہے. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہترین اور عمدہ ہے. اب بہترین اور عمدہ طریقہ کیا ہے کہ بھئی اس کی تربیت اور اس کی کفالت کی نیت سے جاؤ تو جاؤ، ورنہ اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے نہ جاؤ. حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائے. جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو، کمٹمنٹ کسی کے ساتھ بھی کی ہو اس کو پورا کرو. ان العہد، بے شک جو عہد ہے، کان مسئولا، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ناپ تول پورا کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ تول پورا کرو. اذا کلتم، جب تم ناپو، جب تم ناپو تو ناپ پورا کرو. وزنوا، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، قسطاس ترازو مستقیم صحیح، اور صحیح ترازو کے ساتھ تولا کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اذا کلتم، جب ناپو تو ناپ پورا کرو، اور جب وزن کرو تو صحیح ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو. ذَلِكَ خیر، یہی بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تأویل انجام، اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے، یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے اور بہتر ہے. وَلَا تَقْفُوا، اور نہ پیچھے پڑو، ماں اس بات کے، لَيْسَ لَكَ نہیں ہے آپ کو، بِهِ جس کا، علم علم، جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. پیچھے نہ پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک کوئی چیز کنفرم نہ ہو جائے، جب تک کوئی چیز حتمی یقینی کنفرم نہ ہو جائے، بلا وجہ اس کو عام کرنا، پھیلانا، اس سے گریز کرو. سنی سنائی بات آگے پھیلا دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، غلط بات اوروں کی طرف منسوب کر دی، افواہ عام کر دی. ولا تخف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. ان السمع، بے شک انسانی کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل. ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک، سب کے سب، کان عنہ، انسان سے ان کے بارے میں، مسئولا، پوچھا جائے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب کے سب قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. کون سی بات سننی ہے، کون سی بات؟ اچھا، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. بہت سی ایسی باتیں جن کے اندر غیر ضروری جستجو اور کھوج سے ہمارا دین منع کرتا ہے. کوئی ایسی چیز جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، اس پر بیٹھ کر لوگ 2-2 گھنٹے بحث کر رہے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، یہ کوئی علم کی بات ہی نہیں ہے، تو جہالت ہے. یہ تو
جہالت ہے. ہاں انسان اس پر فوکس کرے جس پر اس کی دنیا کا مدار ہے یا آخرت کا مدار ہے، اس کی نجات کا مدار ہے. ان چیزوں پہ سوچے، ان پر بات کرے، ان کی جستجو کرے، ان کی تحقیق کرے. اور جس سے نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ اس سے اس کی معیشت وابستہ ہے، نہ معاشرت، نہ اس کا دین وابستہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی باتوں کے پیچھے اسی کو حدیث مبارکہ میں لا یعنی قرار دیا گیا ہے کہ لا یعنی چیز کے پیچھے نہ پڑو. اسی کو قرآن کریم نے لغو قرار دیا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والے لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. إِنَّ السَّمْعَ، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان سے ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ولا تمشی، اور نہ چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑتے ہوئے، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو. انکا، بے شک تم، لن تخرق الارض، تخرقہ پھاڑنا، الارض زمین، تم ہرگز زمین نہیں پھاڑ سکتے. اکڑ اکڑ کے چلنے سے تم ہرگز زمین نہیں پھاڑ سکتے. ولن تبلغا، اور نہ ہی تم پہنچ سکتے ہو، الجبال، پہاڑ، طولا، اونچائیاں، اور نہ ہی اکڑ کے چلنے سے تم پہاڑوں سے بڑے ہو جاؤ گے. نہ کوئی زمین پہ پاؤں اکڑ کے رکھنے سے تم زمین پھاڑ سکتے ہو، اور نہ ہی تم کوئی پہاڑوں کی اونچائی سے اونچے ہو سکتے ہو. رہے گا وہی 4.5 پونے 5 فٹ کا. کل ذالک، یہ سب کی سب جو بیان ہوئی ہیں، کان سیئہ، ان میں سے جو بری باتیں ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، مکروہا، وہ ناپسندیدہ ہے. کل ذالک، یہ سب کی سب جو بیان ہوئی ہیں، کان سیئہ، ان میں سے جو بری باتیں ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، مکروہا، ناپسندیدہ ہیں. ذالک، یہ، مما، اس میں سے ہے جو، اوحا، وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، ربکا، آپ کے رب نے، من الحکمہ، حکمت و دانائی میں سے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، حکمت و دانائی میں سے. ولا تجعل، اور اے مخاطب، اے انسان نہ بنانا، اے انسان نہ بنانا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کسی اور کو معبود، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. فتلقا، ورنہ تو ڈال دیا جائے گا، اے انسان تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومن، ملامت زدہ کر کے، مدحورا، ذلیل و رسوا کر کے. ورنہ تو ملامت زدہ کر کے اور ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. افاسفاکم، کیا تمہیں نواز دیا، ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں سے. افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا. واتخذ، اور خود بنا لیا، من الملائکۃ، بیٹیوں کو، اناسا، فرشتوں کو، اناسا، بیٹیاں. کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا اور خود بیٹیوں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. انکم، بے شک تم، لتقولون، کہہ رہے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی بات، تم بہت بڑی بات کر رہے ہو. اور اتنی بڑی بات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اولاد. اب وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں، اور پھر اولاد میں سے بھی بیٹیاں، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات کر رہے ہو. بس یہاں